اب کیا دنیا تیار ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم بات کریں کہ جی امریکہ ایران پر مسلسل 10ویں روز بھی امریکہ کی جانب سے یہ وقار جاری ہے۔ جزیرہ قشم و بندر عباس میں دھماکے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چابہار، کنارک اور شیراز کے علاقے بھی لرز گئے ہیں۔ بوش شہر کی بات کریں جہاں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے اور امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈ مراکز میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والی جگہوں اور جو فضائی دفاعی تنصیبات ہیں اسے باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا بالکل جا رہا ایسے ہی، اور دعویٰ کیا گیا کہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ مئی سے اب تک تقریباً 900 تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دیا گیا اور اسی طرح 45 کروڑ بیرل تیل کی منتقلی میں مدد فراہم کی، جبکہ ایران کا آبِ ہرمز مسلسل بند ہونے کا دعویٰ۔ اور پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ بین الاقوامی سمندری گزرگاہ سے جانے والے 2 آئل ٹینکرز میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی جو ممکنہ طور پر بارودی سرنگیں والے راستے سے گزر رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر ایران کے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ کویت میں رفجان ایئر بیس پر حملہ کر کے امریکی میزائل سسٹم تباہ کر دیا گیا اور السلام ایئر بیس میں MQ-9 ڈرون ہینگر ٹارگٹ۔ پھر اس طرح بحرین میں امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ تو دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ کشیدگی برقرار ہے، دونوں سائڈز پہ جو ہے نا وہ بہت سارے ویریبلز انکلوڈڈ، سچویشن بہت ہی زیادہ فلوئڈ ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ بہت کمپلیکس ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اور پھر دیکھیں نا ہم سچویشن کو تھوڑا صرف بھی اگر انالائز کریں کہ ایران پر تباہ کن حملے صدر ٹرمپ کی ہدایت تک جاری رہیں گے۔ تہران تعاون کرے یا نہ کرے آبِ ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل نہیں رکے گی۔ اب یہ جو امپورٹنٹ بیان ہے وہ کس کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ امریکی وزیر توانائی کی جانب سے، جنہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں لیکن ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق واشنگٹن میں ایران کے خلاف ممکنہ بڑے آپشنز اور آپریشن پر غور جاری ہے اور جنگ میں جو توسیع کا فیصلہ ہوا تو اسرائیل کی شمولیت کا امکان ہے۔ حملے پہلے سے زیادہ شدید ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی طیاروں کی تعیناتی سے متعلق حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ یعنی کہ سچویشن آپ کو ابھی تک نظر آ رہی ہے کہ امریکی وزیر توانائی کی جانب سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ ابھی تو جو بادی نظر میں جو جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اور جس صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کہنا، کچھ بھی انالائز کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک چیز تو خیر طے ہے کہ خدا نہ خواستہ اول تو یہ بات ہے کہ خطہ افورڈ نہیں کر سکتا دوبارہ اس طرح کی سچویشن جس سے ہم آلریڈی گزر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت مجموعی طور پر ایک سپلائی چین، ایک گلوبل چین، ملکی حالات کیا رہے، انفلیشن کیا رہا۔ تو امید تو یہ دعا کو بھی ہے کہ دونوں فریق اس حوالے سے جو ہے وہ جلد راضی ہو جائیں۔ اور جی امریکی فوج نے اردن میں ہلاک 2 فوجی کی جو شناخت ہے وہ بھی ظاہر کر دی ہے۔ آپ لوگوں کو کوئکلی بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ 25 سال کا فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز ہے اور 19 سال کی ایزابیلا گونزالیز شامل ہے۔ رواں ماہ کی اگر بات کریں تو ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے اور 96% نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بیسکلی ملٹری انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ اسٹیٹس جو سامنے آئے ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ اٹس ویری کہ ایک طرح سے ایک روٹین کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی سچویشن ہوتی ہے تو جس بھی ملک کی فوج وہاں پر انگیج ہوتی ہے تو اس حوالے سے پینٹاگون اپنی رپورٹ باقاعدہ، جیسا اگر امریکہ کے بارے میں تو امریکہ کی جانب سے پینٹاگون کی جانب سے رپورٹ جاری کی، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 427 زخمی ہوئے ہیں۔ پھر نیو یارک ٹائمز کی اگر بات کریں تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پینٹاگون نے ایران جنگ میں زخمی درجنوں امریکی فوجیوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ اردن میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور ہیلی کاپٹر متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معلومات آپریشنل سیکیورٹی کے باعث پبلک نہیں کی گئیں۔ جنگ میں اب تک 1700 سے زائد ایرانی شہریوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے معاملات چونکہ یہ ڈسکریٹ ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں اس طرح سے شیئر نہیں کی جاتی ہیں، اور یہی جو ہے نا وہ انہوں نے موقف بھی ان کا سامنے آیا اس طرح سے امریکہ کا کہ ہم نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں پبلک نہیں کی، لیکن جو ابتدائی طور پر رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے پینٹاگون کی بھی، اور ان کی پکچرز بھی ہیں۔ جو لڑکی جس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ جو 25 سال کا لڑکا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح پھر
जो इंसाइट्स हैं वो भी सामने आती हैं। अब जी किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर जंग रुकवाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा मुतहरिक है, कौन सा मुल्क जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है, हमें कोई दो राय नहीं ये बात कहने में कि इसमें पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसी चीज़ों से गुजर चुका है। पाकिस्तान को ये पता है कि आगे मामलात खुदा न ख्वास्ता अभी भी और आगे किस जानिब बढ़ सकते हैं। अब जो सालिसी का जो एक रोल है वो जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा उभरता हुआ नज़र आ रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का। लेकिन एक बात हम कहते हैं कि ये तो वो इंसाइट्स है ना, जैसे कि अभी आप विजुअल्स देख रहे हैं, हम आते हैं इस खबर पर भी, ये तो वो इंसाइट्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि अगर खबर नहीं, ये डजंट मीन कि पाकिस्तान अपना एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी का रोल है वो नहीं निभा रहा। वो एक चैनल चलता है तो ही मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं। वो कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी आपके पास एक प्रोसेस है, वो कोई एक हैपनिंग चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं है कि जी आपने एक मुलाकात की, इसके पीछे के एफर्ट्स लगते हैं और उस एफर्ट्स का जो एक समर है वो अब आपको विजुअल्स में दिख रहा है। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ है सामने आ रही है, कशीदगी में कमी के बाद MOU पर दोबारा अमल दरामद शुरू होगा। और अच्छी बात यह है नाज़रीन कि वाशिंगटन और तेहरान से भी कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, जहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिकंदर मोमिनी के दौरे से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, हर फोरम पर बात कर रहा है, लेकिन बात ये भी समझने की है कि दोनों फरीकैन को भी चाहिए कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और जो फरीक आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसकी बात का ही पास रखें, मान रखें और अपनी बयानबाजी बंद करें और तहम्मुल से टेबल पर बैठकर जो है ना वो मसाइल हल करने की कोशिश करें जनाब। बिल्कुल, बड़ी अहम बात है ये। और देखिए फिर इस तरह जो ये तो चले एक प्रोसेस ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जिससे आपका हमारा हम सबका किचन वाबस्ता है, ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशत हिल कर रह गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल भूचाल है और जैसे कि खबर वही अंदाज ने आके शो में रोज़ाना हम जो कीमतें हैं उस हवाले से जो स्टैट्स से हम तक पहुंचाते हैं। तो जी आपको क्विकली बताते हैं कि बरतानवी ब्रेंट क्रूड 88 जबकि अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन शुरू हो गया है और हुकूमत ने अवाम पर बड़ी मेहरबानी की है जनाब, बहुत ज़्यादा। जहाँ पेट्रोल सिर्फ 35 पैसे सस्ता किया। आप देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है जो कि लोगों को दिया गया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस। जबकि डीजल ₹5.71 महंगा कर दिया गया है और डीजल की जो नई कीमत है वो ₹360.06 और पेट्रोल की नई कीमत ₹315.80 हो गई है और कीमतें सिर्फ आज तक के लिए है। अब कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम तो और अगर कल भी यही कुछ होना है तो फिर बेहतर है कि आप कुछ ना और आज ट्यूसडे है, गालिबन तो ट्यूसडे है राइट। तो मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल आगे हो सकती है, अमेरिका ईरान कशीदगी कहाँ जाकर रुकेगी, सबसे बुनियादी सवाल है। सालस फिर मुतहरिक हो चुके हैं और 10 दिन के लिए जंग बंदी की तजवीज़ भी सामने आ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार साहब बहुत शुक्रिया, खबर वही अंदाज से हमें आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग सर, कहिएगा कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में है, कितना अहम दौरा आप इसे देख रहे हैं और समझते हैं कि आप वाशिंगटन और तेहरान से भी कुछ अच्छी खबरें मिलने की उम्मीद है? कैन वी रियली एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ फ्रॉम देम साइड्स? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है बिकॉज जो पाकिस्तान ने एफर्ट की, आपको याद होगा लास्ट टाइम सीज फायर हुआ, उसके बाद एक अच्छा पीरियड गुजरा नेगोशिएशंस का और दोबारा फिर ये आई थिंक लड़ाई शुरू हुई है। इसमें आई थिंक जो स्ट्रक्चर है लड़ाई का, थोड़ा एक मिनट आई लूंगा इस पे, वो काफी अनस्टेबल है। यानी जो 3 बेलिजरेंट्स हैं बड़े, उसमें इजराइल एक कॉर्नर में ट्रायंगल के, एक तरफ ट्रम्प साहब है, एक तरफ IRGC है विद इन ईरानियन रजीम जो है, और तीनों अनस्टेबल है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, नी जर्क रिएक्शंस हैं एंड दैट्स व्हाई जो है। फिर नीचे आ जाए अगर त्रिकोण के नीचे जो बाकी ममालिक हैं गल्फ के, 5 ममालिक हैं गल्फ के, GCC के, फिर जॉर्डन है, देन जो है हूतीज हैं यमन में और फिर ऊपर हिजबुल्लाह है इराक में। तो ये सारी एंटिटीज भी कनेक्टेड हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली। तो देखा जाए एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान ने जो वेंचर किया ये बहुत बड़ी आई थिंक एफर्ट थी, सक्सेस है। फिर बाकी खत्ते के दोस्त मालिक ने रैली किया, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने, तुर्किया ने और लेटर ऑन इवन UAE ने, बिकॉज नोबडी वांटेड कि ये वॉर।
ابھی آئی تھنک جب ہوا یہ سیکنڈ راؤنڈ جب شروع ہوا ہے لڑائی کا, اس میں ٹریگر تو IRGC نے کہ لیٹس بی ویری فرینک, مطلب وہ 3 شپس کو اگر ہٹ نہ کرتے تو ایک بہانہ نہ ملتا دوسری لابی کو. اور لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ملٹری ٹارگیٹس ہی انگیج ہوں, بھی اسکاٹ پالیسی چل رہی دونوں طرف, سویلین ٹارگیٹس ہیں, اس میں بریجز ہیں, اس میں واٹر ڈیسلینیشن پلانٹس ہیں, اور بیسز تو ہیں ہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ ابھی فردر مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو لڑائی پھر ریجن میں پھیل جائے گی. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ دورہ بڑا اہم ہے, آئی تھنک ایک میسیجنگ ہوئی ہے. ابھی رائٹرز کو آپ فالو کریں, پرسوں مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ وی آر اسٹل فار ڈپلومسی, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ بیشک 1 مہینہ اور لڑ لیں, ٹھیک, اور ریجن کی تباہی ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنا ہی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ونڈو ہے, آئی وڈ سے کہ ابھی کھلی ہے, جس کے شاید ایران میں بھی ریلائزیشن ہے کہ چیزوں کو روکنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھ چیز نے تھریٹن کر دی ہے کہ باب المندب کو وہ بند کریں, سعودی آپ اس طریقے سے کریں گے تو صاف ظاہر ہے کل سعودی عربیہ کے شپ پہ اٹیک ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی جہاز تیل لے کے ادھر آ رہا ہو پاکستان میں, تو پھر مطلب ویل پاکستان آپ کا ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے. تو دیٹس ویئر آئی فیل کہ ایرانین لیڈرشپ شوڈ آلسو ناؤ ریئلائز کہ آپ ایک ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں. اس کا الٹیمیٹ لاس ول بی اسلامک ورلڈ ہے, مڈل ایسٹ ہے, اور خود ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے آئی تھنک یہ بڑی اچھی ونڈو ہے. بلکہ ابھی آج فورن افیئرز میگزین میں بھی چھپا ہے ایک مضمون, جس میں جو امریکہ کا آئی تھنک سب سے بڑا میگزین ہے, کہ ہاؤ پاکستان از ون دا وار دا مڈل ایسٹ, پیس کی جو لڑائی ہے. تو یہ آئی تھنک آئی وڈ سے ایک بڑی ریئر اپرچونٹی ہے جس کو ایران کو بھی کیش کرنا چاہیے. پاکستان اپنے دوست ممالک کو بھی ریسٹین کرنے کو کہہ سکتا ہے. پھر 10 دن سیز فائر کی بات ہو رہی ہے تاکہ کم از کم سانس آئے, نیگوشیٹرز کو اسپیس ملے اور چیزیں آگے چلیں. درست کہہ رہے ہیں وقار صاحب, پاکستان نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی کہ معاملات بہتر طریقے سے آگے چلیں, اور پاکستان نے میڈیٹر کا رول پلے کیا, سوشل ڈپلومیسی کی, پوری دنیا پاکستان کے مترف ہے. لیکن ان دونوں فریقین کو بھی تو چاہیے نا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں, کیونکہ دنیا اب کسی بھی نئی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن اسٹل ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے بیان بازی بھی جاری ہے, پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اب سکندر مومنی بھی پاکستان کے دورے پر آئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ جی وہی ہے, دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ دیکھیں پریڈکٹ کرنا. شروع میں ہمیں کافی ہوپس تھیں جب یہ پیس پروسیس شروع ہوا ہے, لیکن جو اسٹرکچر ہے لڑائی کا, جو جس میں وارنگ پارٹیز کو ضرور دیکھا کریں کہ ہو از فائٹنگ, وہ تینوں جو کارنرز ہیں ٹرائنگل کے ویسے ہی انسٹیبل ہیں. یعنی ان کو بٹھانا, ان کو کہنا یہ ٹھنڈے سانس لیں اور تھوڑا سوچیں, بیکاز ایران میں بھی انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ دیر از اے اسپلٹ بٹوین پولیٹیکل سائڈ اور جو ملٹری سائڈ, IRGC مینلی کالز دا شاٹس, لیٹس بی ویری ویری فرینک. ابھی جو ہے بات یہ ہے کہ اپیئر لائک اے اسٹریٹ فائٹ ان کے لیے کہ جی ہماری ٹانگ اوپر ہونی چاہیے, یا ہمارا بیسیکلی ایگو کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ ابھی جو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے ایران میں, اگر آپ دیکھیں 4 فرنٹ لائن صوبے ہیں, جسٹ ٹیک اے منٹ, ایسٹ سے آپ شروع ہو جائیں, آپ کا سلطان و بلوچستان ہے جہاں پہ چابہار پورٹ ہے, پھر اوپر آپ آ جائیں ہرمزگان ہے جہاں پہ بندر عباس ہے سینٹر میں اسٹیٹ آف ہرمز کے, اور پھر آپ کا ایون آئی تھنک شراز کا جو علاقہ ہے وہ امپیکٹڈ ہے. اوپر پھر آپ کا آ جاتا ہے جو صوبے ہیں کویت کے ساتھ بارڈرنگ ہے. اب یہ فرنٹ لائن صوبے 150 کلومیٹر کی بیلٹ پہ سخت بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور سول انفراسٹرکچر اڑایا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی کس کا لاس ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ لانگ رن میں خدا نہ خواستہ ابھی تو $300 بلین کی بات ہو رہی تھی کنسٹرکشن کی ایران کی, ہو سکتا ہے آپ کو $1 ٹریلین لگانا پڑے, اور پھر آپ نے دوبارہ آنا ہے, رہنا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ایک بڑی اچھی اوپننگ ملی تھی, تو میرے خیال میں اونس ان پہ بھی ہے, باقی US ایڈمنسٹریشن کو بھی زیادہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے, بیکاز ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں اسٹاکس ان کے, اور کیجولٹی شروع ہو گئی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی باڈی بیگز آئیں گے. ایک طرف اسرائیل ہے جو روزانہ جو ہے کبھی غزہ پہ چڑھائی کی ہوتی, کبھی لیبنان پہ. تو یہ تینوں اینٹیز کو آئی تھنک ٹھنڈے سانس لے کے اور آرام سے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے, اور یہی وہ موقع ہے. تو اسی لیے آئی تھنک 2 سیناریوز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ سیز فائر کو ایکسپینڈ کر کے آپ پوری اسپیس کریٹ کریں اور چیزوں کو حتمی جو ہے پیس کی طرف جائیں. دوسرا سینیریو بہت ڈینجرس ہے, وہ ایک ریجنل وار ہے جس میں خدا نہ خواستہ آئی کین فور سی پاکستان کمنگ انٹو اٹ. پھر یہاں پہ شور مچے گا, پھر بات ہو جائے گی, شزم کی بات ہو جائے گی, سیکٹیرین کانفلکٹ بن جائے گا. حالانکہ یہ سارا ہر کوئی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ سعودی عربیہ کو زیادہ تھریٹن کیا جاتا ہے تو پاکستان کا جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے انووک ہو جائے گا. آپ کی ریلیشن شپ بھی, آپ کی کمٹمنٹس ہیں. کل انہوں نے ہمارے کام آنا ہے, تو آج مصیبت میں ہم نے ان کے کام آنا ہے. ارمن شیرخان کی حفاظت ہمارا فرض ہے.
تو یہ آئی تھنک ریئلائزیشن ہونی چاہیے ایران کو بھی کہ آپ اس کو روکیں. جو ان کے متعارف گروپس ہیں لائک ہوتیز ہیں, درست بات ہے. ان پہ اور بڑا وقار انفلوئنس صاحب ہے. ایک بات جو آپ نے بڑی اسٹرانگ کی ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے وہی تو ہمارا کمٹمنٹ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم بریگیڈیئر